السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یار میں آج روٹ پہ نکلا ہوا تھا. ویسے تو کافی سارے پاکستان میں کافی ساری ایریے ہیں جو ہے نا وہ ان پہ گھومتا پھرتا رہا ہوں. لیکن آج ڈرائیو کرتے ہوئے نا اچانک میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے کہ کیوں نہ ان کو ویڈیو بنائی جائے اور ساتھ آپ لوگوں کو تھوڑا ان چیزوں کے بارے میں بتایا بھی جائے. کیونکہ ویسے تو جب بھی انسان نکلتا ہے روٹ کے اوپر تو بندے کے مائنڈ سیٹ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ چلے پتہ نہیں وہاں کا روٹ کیسا ہوگا، موسم کیسا ہوگا. تو پھر بندہ تھوڑا سا نا مطلب چیزوں میں پریشان سا ہوتا ہے. پھر کبھی پروگرام نہیں بنا پاتا، یا اپنی گاڑی ہونے کے باوجود بندے کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب میری گاڑی کا اس لیول پہ ہے کہ میں یہ سارا روٹ جو ہے وہ اس کو مینیج کر لوں گا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ تک بندہ آتا ہے، پھر آگے سے لوکل کوشش کرتا ہے. یا فار ایگزامپل ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب پھر آپ کو پتہ ہے کہ اور بڑے ہمارے پاکستان کے آپ کو پتہ ہے نا بڑے مسائل ہیں. اور مسائل میں کہیں ایک یہ بھی ہے کہ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو لوکل کے جو پیسے ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. مطلب اس روٹ کے اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں جتنے وہ انہوں نے مانگنے شروع کر دینے ہوتے ہیں. بہرحال چیزیں چلتی رہتی ہیں، جو باقی میرے مائنڈ میں وقت کے ساتھ چیزیں آتی رہیں گی تو وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا. آج میں مری سے نکلا ہوں، موڈ تھا نتھیا گلی کی طرف چلتے ہیں، آگے کالا باغ تک تھوڑا سا ذرا ڈرائیو شائی کرتے ہیں، فیملی بچے ساتھ بٹھائے ہیں اور میں نکل آیا ہوں. مری میں تو آلموسٹ سنو ختم ہو چکی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل ڈریس پہنا ہے اور بس میں نکل آیا ہوں. لیکن جب میں نکلا ہوں نا، جب خیبر پختونخوا کے انٹرنس تک میں پہنچا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے ایک چیز کا آئیڈیا ہوا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا کیونکہ راستے میں تو سنو پڑی ہوئی تھی. تو پھر یہ ہے کہ مجھے لگا کہ جو ہے نا وہ اپنے جو سیفٹی گیئرز ہیں نا اس کے بغیر یار کبھی موو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے اینڈرائڈ موبائل ہے، اور اینڈرائڈ موبائل پہ بہت ساری ایپس کیا ویدر کی لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ہمیں ویسے میرے خیال سے اس کو لے کے نکلنا چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار ہم لوگ بس ٹھیک ہے گاڑی لی، ٹھیک ہے گاڑی میں میٹر لگا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم مطلب اپنے سفر میں نکل آئیں. سیفٹی کیئرز کی بہت زیادہ کیئر کریں. اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے پھر تو آپ کو پتہ ہے چیزیں مینیج کرنی مشکل نہیں ہوتی. ایکسٹرا سامان کو رکھیں، یوز نہیں ہوگا گاڑی میں تو پڑا ہی ہوا ہے نا، تو اس کو ضرور ساتھ لے کے چلیں. تو یہ ہے کہ پھر راستے میں انسان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا. گاڑی کے خراب ہونے کا خدشہ، یہ چیزیں بڑی مد نظر رکھنے والی ہوتی ہیں. کبھی کبھار انسان بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑیاں نئے ماڈل کی ہوتی ہیں، اور مجھے یقین کرنے بڑی دفعہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ گاڑی جب بھی مطلب بڑی اور اچھی گاڑیاں راستوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں. ایشوز کیا ہیں جی؟ کہ گاڑی ہیٹ اپ ہو چکی ہے، گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ ڈرائیو میں تھوڑا سا رش اور پہاڑی ایریے کو یقین کریں اگر آپ لوگ اس ایریے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر ڈرائیو کو جتنا آہستہ کریں گے. مجھے مطلب یہ چلاتے گاڑی اچانک میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے. اشفاق احمد صاحب تھے نا، تو ان کی بک کے اوپر مطلب میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں نے بہت زیادہ چیزوں میں چینج دیکھا. ایک ٹائم تھا میرے پاس سائیکل تھی، پھر موٹر سائیکل ہوئی اور پھر گاڑی ہوئی. وقت کی ضرورت تھی چیزوں کی تو لازم بات ہے پرچیز کی. لیکن میں نے ایک اور چیز بھی اپنی ذات میں آبزرو کی کہ سائیکل جب میں چلا رہا تھا تو میرے جو نزدیک کے سین ہوتے نا وہ بہت آہستہ سے میرے پاس سے گزرتے تھے اور میں چیزوں کو شاید انجوائے بہت زیادہ کرتا تھا. لیکن جب موٹر سائیکل سے میں گاڑی پہ آیا تو گاڑی میں چیزوں کے اوپر مطلب کانسنٹریٹ کرنے کے چکر میں سینز کو انجوائے نہیں کر پاتا تھا، لوگوں کو دیکھ نہیں پاتا تھا. تو بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ بس پھر ہم ایک کارنر پہ اسٹیپ سی میں نے چڑھی ہے اور پھر آگے ڈھابا نظر آیا مجھے، یہاں پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کر لی ہے. تو بچوں سے کہا، میں نے کہا یار یہاں پہ چائے پیتے ہیں، تو چائے کے لیے پھر رکے ہیں. اچھی جگہ ہے، ضرور آپ لوگ بھی جب آئیں. یہ باڑیاں سے آگے جو شاپ ٹن ہے نا تو اس میں ہم لوگ رکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایسے رکا ہوں تو یہ سامنے سنو پڑی ہوئی میں نے دیکھی ہے. تو آپ لازم بات ہے سیفٹی گیئرز نہیں تھے میرے، تو میں نے پھر ادھر سے ہی مطلب ہم لوگوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں پہ کپ آف ٹی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ واپس نکلیں گے. کیونکہ مری کے سانے کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں جو پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے.
تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اس میں جو سب ہوا تھا اس میں مین کاز کہیں یہی تھی کہ ہم لوگ چیزوں کو بہت لائٹ موڈ پہ لے کے چلتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے نا، پیرنٹس بات کرتے ہوتے تھے کہ یار جب آپ لوگوں نے کسی گیدڑ کے شکار کے لیے بھی نکلنا ہے تو شیر کا سامان ہونا چاہیے. تو یہ شاید اس چیز کو ہم لوگوں نے اپنے والدین کی باتوں کو چونکہ لائٹ موڈ پہ لیتے ہیں تو شاید پھر ہمیں اچانک سے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ موسم کس وقت ورس ہو جائے، گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے آپ کی. اور پھر یہ کہ مکینکس، یہ جو اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں اس میں مکینک نزدیک ملتے بھی نہیں ہیں، تو پھر اگر رات آپ کو گزارنی پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کے تمام تر چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں. بس اس چیز کا چونکہ ہمارے پاس فقدان تھا، نہیں تھی چیزیں، ہم تو ایسے مری کے موسم کی وجہ سے نکل آئے تھے کہ ٹھیک ہے ٹھنڈک ہے لیکن بہت زیادہ. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے سنو کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ رسک والی بات ہے اگر یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ادھر سے آگے پھر مزید نتھیا گلی یا یوپیا کا پروگرام بناتے ہیں. تو یہاں پہ پھر بس کچھ دیر کے لیے رکے ہیں، چائے کا کپ پیا، بہت مزے کا تھا، بڑی محنت سے اس بندے نے بنایا. اچھا ایک بات میں اور بھی بتاؤں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا کارنرز پہ چائے وغیرہ کے لیے، شاید ان کی جو چائے ہوتی ہے وہ ہمیں ریدر دین اپنے لوکل ایریا کی نسبت تھوڑے سے ان کے ریٹ زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ کہیں ہمارے ہی آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی رکے گی تو ہی ان سے کوئی چائے پیے گا یا جو بھی چیزیں انہوں نے رکھی ہے کوئی ان سے لے گا. تو میں تو کہوں گا کہ ضرور رکیں، چائے وغیرہ پیا کریں، اور کچھ اگر تھوڑا اوپر دے دیں تو لازم بات ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ہم لوگوں کو تو یہ بائی برتھ ہماری وجود میں یہ چیزیں ہیں، اور آقا کی طرف سے بھی یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کسی کو زیادہ دے دینا چاہیے، جو اماؤنٹ اس نے مانگی ہے اس سے کچھ تھوڑا زیادہ دے دینا چاہیے، اس کا بھلا ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں تو وہ فرد واحد سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا سیٹ اپ ہے، کیا چیز ہے، تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنی ایمان میں رکھیں. تو ایک تو، اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اگر آپ لوگوں نے اس ہلی ایریے کو مطلب موڈ ہے نا آپ لوگوں کا کہ ہم لوگ آئیں اور یہاں پہ آ کے انجوائے کریں اس کو، تو کائنڈلی اپنی گاڑی، اس کی فٹنس، اس کی بریکس، کلچ، اس کی ساری چیزوں کی مینٹیننس کوشش کریں نکلنے سے پہلے خود دیکھیں. اگر چیزوں میں مطلب آپ کو اتنی مہارت نہیں ہے تو پھر لازمی جو آپ کا مکینک ہے اس ایک دفعہ چیزیں ضرور دکھائیں. کیونکہ یہاں پہ آتے ہوئے نا ایک چیز میں اور مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ بہت سارے ٹرن شارپ ٹرنز ہیں، تو گاڑی کو بہت احتیاط سے چلائیں، آرام سے چلائیں تاکہ انجوائے بھی کریں. لازم جس مقصد کے لیے آپ ہیں انجوائے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انجوائمنٹ یہی ہے کہ کسی جگہ پہ اگر ہم لوگ بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، تب کوئی سین بنائیں گے تو ہی، یا جہاں پہ کوئی پبلک ایریے کے پاس رکیں گے جہاں پہ انہوں نے اسپیشلی اس کام کے لیے ہی اس ایریے کو بنایا ہوا ہے، تو یہی شاید انجوائمنٹ ہے. راستے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انجوائے کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جتنی مومنٹ آرام دہ ہو، جہاں پہ آپ کو اچھا لگے کہ یہ سین بہت اچھا ہے وہاں پہ رکیں، اپنی پکس وغیرہ لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی آپ کو پہنچنے کی، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف ان چیزوں کو ٹی وی کی حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال بہت زیادہ احتیاط کریں. ہاں سنو میں اگر آپ لوگ آتے ہیں نا تو پھر یہ دیکھیں، اب میں یہاں سے اب اتر رہا ہوں تو یہ بہت مطلب جو ہے نا وہ ڈاؤن فال ہے یہاں سے، تو آلموسٹ کبھی بریک کا یوز ہے، کبھی گیئر میں گاڑی رکھ رہا ہوں تاکہ، کیونکہ آہستہ جتنا چلیں گے اتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ انفارچونیٹ اگر یہاں سے میری بریک فیل ہو جاتی ہے یا مطلب مینیج نہیں ہوتی گاڑی میرے سے، تو پھر آگے آپ بازار دیکھ ہی رہے ہیں کہ اتنا سپیس یہاں پہ نہیں ہوتا، مطلب بندے کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ یہاں پہ میں تھوڑا سا بھی چیزوں کو جو ہے نا وہ لائٹ موڈ پہ لے لوں. باقی ٹرن بھی اچانک شاپس آتے ہیں، آپ کو پتہ ہلی ایریا ہوتا ہے اسی طرح کا ہی ہے. تو سفر کو انجوائے کرنے کے لیے یقین کریں سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے نا وہ یہی ہے، آرام سے گاڑی کو چلائیں، سکون سے چلائیں، اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ. جہاں کہیں اچھا کوئی ڈھابا شابا ملتا ہے چائے کو انجوائے کریں. گھر سے چیزیں بنا کے لاتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا چیزیں ہائیجینک بھی ہوں تو یہ تو اور مطلب بہتر ہو جاتا ہے. تو باقی اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا کہ میں جب بھی کہیں جاؤں آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں، آپ کو راستے دکھاؤں، تاکہ جب آپ لوگ آئیں تو آپ کانفیڈنٹ ہوں. لیکن جن چیزوں کی سیفٹی کی میں نے بات کی، کائنڈلی ان کا ضرور خیال رکھیے گا تاکہ یہ سفر آپ کے لیے اتنا میموریبل ہو کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کو یاد کریں
اور پھر بھی کبھی آئیں یا گیسٹ آئیں آپ کے، یا آپ کسی اور کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس سفر کو بہت زیادہ انجوائے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان رکھے، بس مجھے کمنٹس میں بتاتے رہیے گا۔ تو جو مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں گے تو لازم بات ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں ان چیزوں کا خیال رکھا کروں گا۔ ان چیزوں کے جو پراپر مطلب کیا پکچرائزنگ ہوتی ہے وہ بھی میں بیچ میں ان کروں، اور باقی سارے سینز آپ کو بتاؤں۔ آپ کو سفر جو ہے نا وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو، کہ تاکہ دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو کہ یار یہ جو روڈز ہیں یہ کس طرح کی ہیں، چڑھائیاں اترائیاں کس طرح کی ہیں، اور راستے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو فیڈ بیک ہوگا وہ بھی میرے لیے جو ہے نا وہ بہت بہتر ہوگا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے۔ بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ مطلب یہ جو معاملات ہیں یہ انسان کے لیے، اور جو لوگ بھی یہاں پہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔